اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر ہستی ہے کہ اللہ نے انہیں ایسا مقام، ایسی جرت، ایسی طاقت اور اتنا بڑا اختیار عطا فرمایا کہ وہ جس میدان میں جھنڈا لے کر اتر جاتے تھے اللہ ان کے نام فتح و نصرت کامیابی لکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو عہدہ برخاست کیا، سپاسالاری فرماتے، قیادت زیادت فرماتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا اور کوئی سبب بھی نہ بیان کیا کہ اس سبب سے، اس جرم سے کی پاداش میں آپ سے یہ عہدہ چھین رہا ہوں، لے رہا ہوں، کوئی چیز بیان نہیں کی، چارج شیٹ بیان نہ کی اور ان کو برخاست کر میں گوئیے شروع ہوئی کہ حضرت خالد بن ولید سے نہ جانے کون سے ایسا گناہ ہو گیا اور کون سی ایسی خطا اور غلطی اور غفلت سرزد ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اسلام کی فوجوں کی سربراہی کرنے والے، قیادت و سیادت کرنے والے اور جھنڈے عزت و آبرو ہاتھ میں لینے والے حضرت خالد بن ولید کو بلا وجہ اپنے منصب سے ہٹا دیا گیا۔ اس کا سبب کیا، دلیل کیا، وجہ کیا، میں گوئیاں شروع ہوئی۔ تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ بات آئی، بشری تقاضوں کے تحت انہیں بھی اذیت پہنچی ہوگی، تکلیف پہنچی ہوگی کہ میں نے بظاہراً ایسی خطا کی، خلیفۃ المسلمین نے مجھے برخاست کیوں کیا ہے؟ تو آپ اپنے اس غم اور اس درد کو بیان کرنے کے لیے اپنی ہمشیرہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب ہمشیرہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہیں اپنا درد بیان کیا کہ میری بہن کیوں حضرت عمر نے بلا وجہ مجھے برخاست کر دیا، اتنی عزت، اتنی آبرو اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ میں جس میدان میں داخل ہوتا اور معرکہ حق و باطل بپا ہوتا تھا تو ادھر جب جنگ اپنے عروج کو پہنچتی تھی اللہ تعالیٰ فتح و نصرت کے ڈنکے آسمانوں پر بجا دیا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے جس لشکر کی سربراہی خالد بن ولید کر رہے ہیں نا، آج کی نصرت و کامیابی ہم نے ان کے نام لکھ دی ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی انہوں نے بیان فرمایا کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں جنگ میں کامیابی کیوں حاصل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی ٹوپی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک منہ مبارک رکھا ہوا ہے کہ جب وہ میں ٹوپی میں رکھ کے جنگ میں اترتا ہوں تو اس اعتماد سے اترتا ہوں کہ خالد بن ولید تو اس قابل نہیں کہ تجھے فتح و نصرت کے جھنڈے عطا کیے جائیں، اللہ نے تیری ٹوپی میں جو نبی کے بال کی برکت رکھی ہے اس کی لاج رکھنے کے لیے خدا تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ تو وہ اپنی ہمشیرہ کے پاس گئے کہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے مجھے برخاست کر دیا۔ اس طرز کی بہنیں، حضرت خالد بن ولید کی بہن فرمانے لگی اے میری ماں جائے، او میرے بھائی، اگر تو اپنے جان کے لیے لڑتا، اپنی عزت و آبرو کے لیے لڑتا اور تو دنیا میں شہرت طلبی اور سما خود غرضی و پسندی کے پیش نظر اگر تم لڑتے تھے نا تو تمہاری بڑی بے عزتی ہو گئی ہے، تمہاری بڑی ناکامی ظاہر ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم اللہ کے لیے لڑتے، اللہ کی رضا کے لیے لڑتے تھے تو سمجھ لو کہ اگر تم سپہ سالار بن کے بھی لڑو تب بھی اس کی رضا کے لیے لڑتے تھے اور ایک عام فوجی بن کر آخری صفوں میں شامل ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے تھے۔ تو وہاں بھی رضائے خداوندی ہے، یہاں بھی رضائے خداوندی۔ اگر رضائے خداوندی تمہیں حاصل ہے تو تم وہاں بھی راضی رہ جاؤ اور یہاں بھی راضی رہ جاؤ۔ ادھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی کہ آپ نے ان کو کیوں برخاست کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رچ بس گئی تھی اور حقیقت کے طور پر اسے اپنا لیا گیا تھا اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس لشکر میں اور جس جنگ و جہاد میں شامل ہو جائیں تو وہاں شکست نہیں ہوتی، وہاں فتح ہی فتح ہوتی ہے۔ میں لوگوں کے ذہنوں سے اس حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا
کہ فتح و نصرت کے فیصلے خالد بن ولید کے ہاتھ میں نہیں، یہ فتح و نصرت کے فیصلے خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھے، خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے۔ میں ذہنوں کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ بات خالد بن ولید کی نہیں ہے، اس کی رضا ہے۔ اس کی رضا جس کو حاصل ہو جائے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ فتح و نصرت کے جھنڈے خدا اسی کو عطا کرتا ہے۔